अस्सलाम वालेकुम जी। लगता है नादीदा क़ुव्वतें आ चुकी हैं हरकत के अंदर और कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। खींचातानी है, दाएं बाएं, कभी रस्सा इधर से टाइट हो जाता है, कभी इधर से टाइट हो जाता है, और यूं क़ुव्वतें जो है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचते हुए पाई जा रही हैं। पाकिस्तान का मंजरनामा एक सियासी सर्कस से भी ज़्यादा का खेल पेश कर रहा है। सियासी सर्कस में तो ये होता है कि जब सर्कस बंद हो जाती है या सर्कस में जो जानवर होते हैं जिन्होंने परफॉर्म करना होता है, उसमें हाथी होता है, उसमें घोड़े होते हैं, उसमें बंदर होते हैं, उसमें चिंपैंजी होता है, उसमें बकरी होती है, हैं? ये सारे बारी बारी खोले जाते हैं और ये अपने अपने आइटम करके अपने अपने पिंजरों में वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान का जो सियासी सर्कस है इसमें सारे एक ही दम में खोल दिए गए, एक ओवर ही सारे खोल देते हैं और एक दम में खोल दिए गए हैं और हर कोई अपना अपना करतब दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसमें शेर जो है उसका पंजा जो है वो बकरी को लग रहा है और बकरी जो है उसका सींग जो है वो बंदर को लग रहा है और बंदर जो है वो टपूसी मार के जनाब हाथी पे सवार हो गया और हाथी जो है उसकी सूंड जो है वो किससे संभाली नहीं जा रही। अजीब धमा चौकड़ी मची हुई है। इस धमा चौकड़ी के अंदर दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो बुध को बुलाने का ऐलान कर दिया गया और साथ में कहा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर होगी। और दूसरी अहम डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तानी सियासत की पंजाब में जो मुर्गे बाद नुमा है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म क्यों अपने चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब इमरान खान के साथ नहीं चला जा सकता। अब चौधरी साहब को किसका फ़ोन आया है और फवाद चौधरी साहब को किसका फ़ोन आया, चौधरी हमें गल गुआटन लगी जाए। ये अभी रावी इसके बारे में खामोश है कि किसको पिंडी से फ़ोन आया है और किसको आप पारा से फ़ोन आया है, लेकिन बहरहाल चौधरी साहब आखिरी वक्त में यू टर्न मारने के माहिर हैं। PMLQ भी इसी तरह की स्टेटमेंट दे चुकी है और चौधरी साहब भी दे चुके हैं और GDA तो आपको पता पहले ही नाराज़ है हुकूमत से, क्योंकि GDA के बहुत सारे अरकान जो हैं वो पाकिस्तान PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हज़म कर लिए, अपने अंदर जम कर लिए। ठीक है, उसका मुल्ज़म को बहुत रंज है, उसका उनको बहुत रंज है कि जनाब इन्होंने हमारी जेब में ही हाथ डाल दिया, हमारे ही मेंबर उठा के ले गए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इजलास बुलाया जा रहा है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स का फैसला किया गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही है उसमें। अब इससे पहले आपको ये बात बताते चलें कि जब जनाब नजम सेठी साहब ने ये फरमाया कि अभी भी बहुत सारे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, तो हमने भी घोड़े छोड़े दौड़ाए कि यार ये फ़ोन आ रहे हैं तो इसकी क्या वजह है हो सकती है। तो उन घोड़ों ने आके वापस ये इतला दी कि बुनियादी तौर पे उधर से ये आ रहा है कि देखिए इस वक्त हम इकनॉमिक डिज़ास्टर में, इकनॉमिक डिज़ास्टर के नतीजे के इकनॉमिक डिज़ास्टर क्या है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी क्यों ज़ीरो हो गई है? फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इसलिए ज़ीरो हो गई है कि IMF ने पाकिस्तान के साथ जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म कर दी है। वो कहते हैं कि जी ये काम कर लीजिए और वापस आइए और हम आपके साथ बातचीत कर लेंगे, वरना तुसी अपने घर खुश असी अपने घर खुश। अब अगर पाकिस्तान जो है जिसको खड़ा किया है पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चाइना और सऊदी अरब और UAE और अपना कतर ने हमारे अकाउंट में पैसे रखे हैं ताकि हमारा अकाउंट ज़्यादा हो और हम IMF के साथ बेहतर मुज़ाकरात करने की पोजीशन में हो, उन ममालिक का ये कहना है कि ये पैसे हम आपको दे तो नहीं सकते, सिर्फ उधारे दिए हैं और ये हमें वापस भी चाहिए, और अगर आपकी मालियाती हालत दुरुस्त नहीं होती तो फिर हम आपके यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। और मालियाती क्रेडिबिलिटी कब आएगी? जब ठप्पा लगेगा IMF का, जी ये अच्छे बच्चे हैं जी, ये पैसे इनको दिए जाएं तो ध्यान से रखते हैं। अब IMF क्यों ठप्पा नहीं लगा रहा? IMF कहता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने कोरोना के दरमियान, जो मेरी याददाश्त साथ देती है, कुछ $4.5 अरब आपके पास आए थे। भाई ने रसीदां कटो, ठीक है, आपने कहा था आप 1140 अरब रुपया खर्च करेंगे और उसमें $4.5 अरब ये हमारे शामिल की, तो कितने गए ने, किमें खर्च किए ने? हुकूमत पाकिस्तान का अपना तकर्रर करदा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता कि अरियां रसीदा ही कोई नहीं है।
ٹھیک ہے. اور وہ رپورٹ پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ پچھلے کوئی 6-7 ماہ سے پڑی ہوئی ہے اور وہ بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کہتا ہے متعلقہ محکموں کو پائیں سیدھا کٹو اس نال, ٹھیک ہے, نہیں کر رہے. اب اگر یہ نہیں ہو رہا اور اس کے اندر جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی کمیونیکیشن کم ہوتی ہے تو وہ جب کمیونیکیشن ٹوٹتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے جو کہ اس وقت پرائم منسٹر ہے, جو کہ عمران خان ہے, وہ ڈائریکٹ فون کرتا ہے آئی ایم ایف کے ہیڈ کو اور اپنی پرسنل گارنٹیز آفر کرتا ہے. تو عمران خان جو اس وقت اس بری حالت میں ہے کہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کل میں بنی گالا جی سونا ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں سونا ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کال کرے. میری جو اطلاع ہے کہ پچھلے دنوں یہ پروگرام بن گیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کال کر کے اپنی پرسنل گارنٹیز دے دیں اور کہیں کہ جناب یہ کام ہم کر لیں گے, یار یہ ہمارا مشکل وقت ہے ذرا نکلوا دیں. مشکل وقت کیا ہوتا ہے جی, ہر سال آتا ہے. فیول کی قیمتیں جب بڑھ جاتی ہیں, فیول کی قیمتیں کب بڑھتی ہیں, جب دنیا میں ٹھنڈ پڑتی ہے. آج کل ٹھنڈ پڑنا شروع ہوئی ہے, ابھی نومبر ہے, دسمبر آنا ہے, جنوری آنا ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب کہ ابھی نومبر ہے, نومبر کے بعد نومبر, دسمبر اور جنوری, یہ 3 ماہ جو ہوتے ہیں جی, نومبر, دسمبر اور جنوری والے, اور فروری کا 15 تک ہوتا ہے, لیکن نہیں, فروری چڑھتے ہی کام نکل جاتا ہے کیونکہ آ چکا ہوتا ہے نا جو آنا ہوتا ہے. اس میں دنیا کے اندر نہ صرف کہ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتی ہیں بلکہ دنیا کی جو ہماری جیسی والیٹائل معیشتیں ہوتی ہیں وہ انڈر پریشر بھی آتی ہیں کیونکہ فیول زیادہ منگوانا پڑتا ہے. ٹھنڈ کے سے محفوظ رہنے کے لیے لوگ اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے بھی فیول استعمال کرتے ہیں, تو فیول کی کنزمپشن نارملی بڑھ جاتی ہے. اور جب فیول کا استعمال, ایندھن کا استعمال بڑھتا ہے تو آپ دنیا میں اس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے پرائسز پیک پہ ہوئی ہیں. تو اگر ہم وہی والی کنڈیشن لگانے چل پڑیں گے جو آئی ایم ایف کو لکھ کے دے گیا ہوا ہے حفیظ شیخ, تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور بزت ہو جائیں گے. تو لہذا عمران خان صاحب ان کو پرسنلی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھجن ہے 3 مہینے لگا دو, اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں. لیکن فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ کال کریں گے. آخری وقت میں کوئی اور ایڈوائزر پہ آ گیا, انہیں کہا جناب ہینڈ سمجھ گئے نے, دنیا دے آخری خوبصورت آدمی نے اور تھوڑے تو وڈا تے باعزت آدمی کوئی نہیں ہے گا معاشرے پوری دنیا میں, تو آپ کال کریں گے گھٹیا قسم کی آئی ایم ایف کی سربراہ کو, خاتون ہی ہے میرے خیال آج کل. تو وہ جناب پھر وہ کال رہ گئی, اور وہ کال رہ گئی تو عمران خان صاحب کا پورا پیکج بھی رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. شوگر پہ میں نے آج بات نہیں کرنی, لیکن میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. الیکٹرانک ریفارمز کے اوپر واپس آ جاتے ہیں جو کہ ایجنڈے میں رکھا گیا. اور جو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ جناب وہ فون آ رہے ہیں, وہ فون بیسیکلی اس لیے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت ٹوٹی ہوئی ہے اور ان کے 2-3 باتیں ہیں جس کے اوپر وہ ضد کر گئے, اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حتمی آزادی دے دی جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اپنا ایک ایجنٹ چمونا وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا, کروا لیا گورنر, اب اس کو حتمی آزادی دے دی جائے گا. کوئی دنیا کی سطح کے اوپر, دنیا کے چہرے کے اوپر اس کو پوچھنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں یہ حتمی آزادی والا جو بل ہے یہ اپروو کروا دیں جا کے آپ, یہ جو بل آ رہے ہیں وہ بل آ رہے ہیں, فون جو آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا اسی طرح کی ایک ہے کہ یار وہ دیکھ لو ذرا الیکشن ریفارمز جو ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیں تاکہ بعد میں اس کی کریڈیبلٹی ہو سکے. اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی بات نہیں ہو رہی, لیکن الیکشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے. ان 2 کے لیے فون جو ہے وہ جا رہے ہیں مختلف لوگوں کو. لیکن بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جب پورا استبداد کا دور تھا, جب ہر طرف کوئی بات کرنے والا اٹھا لیا جاتا تھا, اس وقت بھی گنتی پوری نہیں ہو رہی تھی. یاد ہے آپ کو 5 لوگوں کو اغوا کر کے اسلام آباد میں ایک کنٹینر میں بند کر کے رکھا گیا تھا, اور صبح ہوتے ہی پھر ان سے معافیاں مانگنے شروع ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس تک. ٹھیک ہے, نہیں ہوگا نا مسئلہ. اگر ان حالات میں نہیں تھا تو اب تو ہوا نکل چکی ہے, لیک ہو گیا کام. اور لیک کہاں سے ہوا ہے بھلا؟ ٹھیک ہے, عثمان بزدار وہ نازک جگہ ہے جہاں سے عمران خان لیک ہو گیا. ہائے 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 کیا فکرہ کیا گیا. تو لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ لیکیج ہو گئی, اب تو پریشر نکل گیا. اب تو میرا مطلب ہے کہ ابا جی چلے گئے, لالا گیا لالے منہ سے. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ جب لالا لالے منہ سے چلا گیا تو اب کیا کرے. اب میرا مطلب ہے کہ اب تو بیٹھی ڈھول بجا,
ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. اعلان کر دیا حکومت نے, پھر ایک دفعہ اس سے دوڑ لگائے گی, کیونکہ حکومت نے باندھا ہوا ہے کہ 19-20 سے پہلے یہ قوانین اگر اپروو نہ ہوئے تو ہم تو گئے ہو. حالانکہ میرا خیال ہے نہیں ہے ایسی کوئی بات ہے. اگر انسان کے پتر کی طرح اور انسان کی طرح لوگوں کو بھی انسان سمجھ کے ان سے ڈیل کر دیا جائے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی جائے, کیونکہ مہاتما تو بہت بڑی چیز ہے نا جی, وہ ان چوروں سے, گھٹیا مخلوق سے, لٹیروں سے بات کرے, ہے جی. نہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ ولنریبل پوزیشن میں رہیں گے اور کسی کے اشارہ ابرو کے محتاج رہیں گے کہ وہ اشارہ ابرو کرے تو آپ کو چند دن کی اور خدائی نصیب ہو جائے, ورنہ تواڈی خدائی اے او پہ جی. ٹھیک ہے. خدائی کے دعوے داروں کو اس سے بہت زیادہ عبرت پکڑنی چاہیے. آج ہر سڑک, ہر گلی, ہر محلے, ہر موبائل, ہر لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے ایک شخص کو گالی دی جا رہی ہے جس کا نام ہے ثاقب نثار. ٹھیک ہے. تو ثاقب نثار اور اس کے ہم شریک جتنے بھی مجرمین ہیں ان کو اپنے انجام کا تصور بھی کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے, کیونکہ معافی کا وقت جو ہے وہ ابھی گزرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں کہہ رہا ہوں معافی کا وقت گزرا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایک آدھ اور بھی آ جائے اگر کسی کھوسا وغیرہ کا کوئی بیان حلفی, تو کوئی میرا مطلب حرج نہیں ہے. ورنہ پھر جتنے بھی نگران شگران ہیں وہ تیاری کر لیں. میں یہ کیا کہہ گیا ہوں. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.